جی السلام علیکم جی دوست صاحب، آپ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ تو دوسرے نمبر پہ کچھ اہم معلومات فراہم کرنی تھی آپ کو مزید۔ آج کل پر پٹائی کا موسم شروع ہو چکا ہوا ہے، تو اس میں اکثر جو دوست ہیں وہ پر پٹائی کے دوران کبوتروں کے کچے پر کسی وقت جو ہے وہ خاص طور پہ وہ دوست جو بہت جلدی میں پر پٹائی کرتے ہیں اور بہت زیادہ سمجھ لیں کہ خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں، ان سے اکثر کچے پر جو ہے وہ کبوتروں کے وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ تو اس وقت میں پھر ظاہر ہے پر تو آتا نہیں ہے پراپر، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، کلیہ ہوتا ہے کہ آپ نے فوری طور پہ کیا کرنا ہے کہ کبوتر کا وہ پر ضائع نہیں ہوگا بلکہ بہترین پر نکلے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ جو کبوتروں میں آج کل مطلب ایک لمبے عرصے سے دیکھا جا رہا ہے دوستوں کے پاس کہ کبوتر پروری میں بیماریاں آ رہی ہیں اور پوری دنیا میں آ رہی ہیں اور کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ مطلب یہ کہ ابھی تک کیا یہ کبوتر پروری کی اتنی فاسٹ میڈیا کے دور میں ایسے مطلب دور میں جب طب بھی اپنے عروج پہ ہے، تو اس وقت بھی کبوتر پروری کے کسی بھی بیماری کا پراپر کوئی میڈیسن اب تک نہیں آ سکی۔ وہ دوست جو غیر ممالک میں بیٹھے ہیں، بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں بیٹھے ہیں، ان کو دیکھ لیں تو ان کو بھی یہی دقت ہے۔ پاکستان میں جو بیٹھے ہیں ان کو بھی یہی دقت ہے، انڈیا میں بیٹھے ہیں ہمارے ہمسایہ ممالک میں ان کو بھی یہی پریشانی ہے، ایران میں ہے، افغانستان میں ہے۔ تو مسئلہ تو سب کا اب تک وہی چل رہا ہے کہ کبوتروں میں جو بیماریاں آ رہی ہیں ان بیماریوں کا ابھی تک پراپر علاج کیوں نہیں ہو پایا۔ تو آج انٹرویو دیکھ رہا تھا تو ہمارے ایک میڈیا کی بہت زیادہ مطلب نامی گرامی شخصیت ہے اور بہت ریسپیکٹیبل بھی ہیں، تو وہاں پہ یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ ہمارے ایک بہت کبوتر پروری کے معزز دوست بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور گراں قدر خدمات بھی ان کی دیکھنے میں آئی ہیں۔ دوستوں کو گاہے بگاہے سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو آگاہ بھی رکھتے ہیں۔ حبیب مغل صاحب اور ان کا انٹرویو کر رہے تھے کامران نقوی صاحب، آل رسول ہیں، انتہائی قابل احترام ہیں۔ تو ان دونوں دوستوں کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام۔ تو ان دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی، تو اس میں پھر وہ دوست کو حبیب مغل صاحب نے بھی کوئی طب کانفرنس کروائی تھی کبوتروں کے سلسلے میں، تو اس میں بھی پھر ان کے نہیں ان کا ہو پایا، تو کامران نقوی صاحب بھی ان کے ساتھ آج ڈسکس کر رہے تھے۔ تو ٹریٹمنٹ تو خیر بیماریوں کے کیا مطلب جب میڈیسن ان کی ڈسکس ہونی تھی، اینڈ پہ آ کے پھر جہاں پہ ہماری کبوتر پروری کھڑی ہوئی ہے، کبوتر پروری آج بھی ہماری اتنے فاسٹ دور میں اس نہج پہ کھڑی ہے کہ کبوتر کو مٹی کا تیل پلا دیں، کبوتر کو جو ہے فنائل پلا دیں، یا کبوتر کو یہ جو ہوتی ہے وہ داغ اتارنے کے لیے بلیچ کہی جاتی ہے وہ پلا دیں، یا پھر کبوتر کو نیلا طوطا پلا دیں۔ تو اتنی زیادہ مطلب دوست مجبور ہو جاتے ہیں کہ ظاہر ہے بیماری ہے ہی ایسی اور شوق بھی ایسا ہے، اور کبوتر پرور کی زندگی میں تو زندگی ہے ہی صبر کا دوسرا نام۔ سب سے پہلے پر پٹائی کی تو صبر، پھر کبوتر لیس ہو گئے، اڑنا شروع انہیں کروانا ہے وہ صبر، اڑنا شروع ہو گئے، گم گئے، 10 تھے 5 رہ گئے وہ صبر، پھر آسمان میں پرندے گئے ہیں
تو ان کا انتظار ہے وہ صبر. اور اس مشکل وقت میں جس وقت بیماریاں آتی ہیں، پھر وہ جو چند پرندے بچ جاتے ہیں دوستوں کے، تو جو چند پرندے بچ جاتے ہیں دوستوں کے، پھر آگے وہ جب اڑتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، دوپہر تک، ان کے انتظار میں بھی صبر. اور جب بیماری ان کو پڑتی ہے تو شوق ختم ہو گیا. اور میرا خیال ہے کہ 90 سے 95% شاید چھتیں ہوں ایسی جن پہ ہر سیزن کا شوق جو ہے وہ نئے سرے سے شروع ہوتا ہے. پچھلے کبوتر ضائع ہو جاتے ہیں، بیماریوں کی نظر ہو جاتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک کبوتر پروری میں پراپر دوائی آئی نہیں ہے، یا آئی ہے تو پھر دوستوں کی نظر میں نہیں ہے. تو میں جو ہے کامران نقوی صاحب سے بھی خصوصی طور پہ مخاطب ہوں، حبیب مغل صاحب سے بھی خصوصی طور پہ مخاطب ہوں، اور ان سے یہ میری آج ریکویسٹ ہوگی کہ میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور اس کے بعد ہو سکے تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا، کیونکہ میرے پاس ان کے نمبر نہیں ہیں، ورنہ میں خود کر لیتا رابطہ. تو ان میں عام طور پہ جو انہوں نے بیماریاں ڈسکس کی ہیں، تو ایک کامران نقوی صاحب نے بہت اچھی بات اس میں کی تھی حبیب مغل صاحب سے کہ جناب دیسی طریقے سے بیماریوں کے نام لیں، کیونکہ ہماری شوق میں اتنی تعلیم یافتہ لوگ ہیں نہیں. تو اس میں وہ کبوتر کا حبہ ہو جانا بلا وجہ، گٹ یعنی کہ کندھوں کے جوڑ، ٹانگوں کے جوڑ، ان میں سویلنگ ہو جانی، مطلب گٹ گول ہو جانے. یہ مجھے بھی جب کال آتی ہے دوستوں کی تو اسی طریقے سے وہ بیماریاں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. جی وہ ٹانگیں سوج گئی ہیں تو جی گٹ گول ہو گئے، جی فالج کا اٹیک ہو گیا، جو ٹانگوں کا اٹیک کبوتروں کو آ گیا، فالج ہو گیا. آنکھیں خراب ہے تو اس کو موسٹلی دوست کہتے ہیں جی ریشہ آ گئی. اچھا جی ریشہ آ گئی. یا پھر گلے میں جس وقت انفیکشن ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے پوٹ کی یا معدے کی ہیٹ ہوتی ہے، اس ہیٹ کی وجہ سے پھر جسم گلے کے اندر وہ دانے بن جاتے ہیں، تو اس کو پھر وہ جی گلے کے اندر مطلب سب لوگوں کے علاقہ وائز جو ہے وہ اپنے اپنے الفاظ ہوتے ہیں بیماریوں کو مینشن کرنے کے. قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ بیماریاں آتی ہیں. جھولا آ گیا، جھولا اور لکوہ دو الگ الگ بیماریاں ہیں. لکوے میں گردن ایک سائڈ پہ مڑ جاتی ہے، جھولے میں گردن کے پٹھے بالکل فیل ہو جاتے ہیں، پٹھے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پوٹ پھول گیا، یا پوٹ جام ہو گیا، یا پوٹ میں ہوا بھر گئی، یا پھر کبوتر بار بار پانی پی رہے ہیں. تو آج کل اس مرتبہ ایک بالکل نئی بیماری آئی ہے میجورٹی چھتوں پہ، خاص طور پہ فیصل آباد سے یہ باہر ہے، لاہور سے بھی باہر ہے، اور گجرانوالہ سے بھی باہر ہے، سیالکوٹ سائڈ پہ کسی حد تک، اس کے بعد اسلام آباد، اور اسلام آباد سے آگے اس کے گرد و نواح میں اٹک تک، کوہاٹ تک جو دیکھنے میں آئے وہ بیماری آئی ہے کہ کبوتروں میں وومٹنگ نہیں رک رہی، الٹیاں نہیں رک رہی. یہ ایسا کو باجرہ آیا ہے کسی جگہ سے، کسی علاقے کا، اس باجرے پہ ایسی کو سپرے ہوئی ہے کہ جس سے کبوتروں کی الٹیاں وومٹنگ نہیں رک رہی. تو میں ریسرچ میں لگا ہوا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی پتہ کر لیں گے کہ وہ کس علاقے کا باجرہ تھا. البتہ دوستوں سے اب پتہ ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ شوق جو ہے وہ ہے ہی باجرے کے ارد گرد. کبوتروں کو پروان مطلب کبوتروں کے لیے پرواز کے لیے دوستوں کے پاس ہے ہی باجرہ. حالانکہ جس وقت مسلز بڑھتے ہیں، جسم بننا شروع ہوتا ہے ویٹ لفٹر کا، تو اس کو خوراک جو ہے وہ تر دینی چاہیے یا خشک دینی چاہیے. خشک تو کبھی بھی نہیں دینی چاہیے. وہی جب وجہ ہوتی ہے، جو خشک مزاج کے پرندے ہوتے ہیں، جب ان سے پرواز لی جاتی ہے، بہت زیادہ پانی کی کمی ہوتی ہے، تو پھر ان کے پٹھے خشک ہو کے ایک طرف کو مڑ جاتے ہیں، جن کو لکوہ کہا جاتا ہے. اسی لیے لکوہ ہمیشہ انتہائی اچھے کبوتر کو ہوتا ہے. یہ بھی اکثر جملہ کہنا میں سننے میں آیا ہے، اور میرا تو یہ جو ہے وہ 100% فیصلہ ہے.
اچھا، تو میں دوستوں کو